یہ دیکھ لو پاکستانیوں، آپ کے سامنے ہاتھ جڑے، خدا کے لیے ایسی حرکتیں مت کرو۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایز گے اسائلم اپلائی کرنے میں پاکستان پہلے نمبر پر آ چکا ہے۔ اب یہ جو گے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے ایک نئی کیٹیگری ایجاد کی ہے جسے یہ لوگ بائی سیکشول کہتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کا انٹرسٹ لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے اور لڑکوں میں بھی ہوتا ہے۔ اب اسائلم کیا چیز ہے، تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہاں سے یہ لوگ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر یو کے اور یورپ اور دیگر ممالک کے اندر جاتے ہیں۔ جب وہاں یہ لوگ اپنا اسٹوڈنٹ ویزا کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگر ان کو ورک پرمٹ نہ ملے تو یہ وہاں پر رہنے کے لیے اسائلم اپلائی کر دیں۔ اب اسائلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جان کو اپنے ملک کے اندر خطرہ ہے۔ اب وکیل ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے ایز گے بن کر اسائلم اپلائی کرنا ہے، یعنی آپ یہ شو کروائیں کہ میں گے ہوں اور اگر میں پاکستان واپس جاتا ہوں تو میری فیملی سے یا پورے پاکستانی لوگوں سے مجھے خطرہ ہے۔ اب عدالت جو ہے وہ پہلے تو اس طرح کے کیسز کے اندر آسانی سے اسائلم دے دیتی تھی، لیکن اب چونکہ وہ بھی سیانے ہو چکے ہیں، اب وہ اس کا پروف مانگتے ہیں۔ اب پھر یہ لوگ وہاں اپنا کوئی پارٹنر ڈھونڈتے ہیں، وہ کوئی پاکستانی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور ملک کا بھی ہو سکتا ہے جو اسی طرح کی ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹڈ ہے۔ تو پھر یہ وہ لوگ تمام حرکتیں جو کہ گے کرتے ہیں عدالت میں کر کے دکھاتے ہیں اور پروف کرتے ہیں کہ یہ لوگ واقعی ہی گے ہیں یا بائی سیکشولز ہیں۔ اب اس کی جو ریشو ہے وہ تو بہت کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن سٹل پاکستانی اور دیگر بھی کئی ممالک سے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اسائلم لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ بھی ایسا کچھ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ واپس پاکستان پھر نہیں آ سکیں گے، کیونکہ جب آپ اسائلم اپلائی کر لیتے ہیں تو جس ملک سے آپ کی جان کو خطرہ ہے اس کے علاوہ آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے ایز اے ایتھیسٹ، یعنی یہ لوگ یہاں تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وہاں جا کر خود کو ایتھیسٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہے یا وہ کسی خدا کو نہیں مانتے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ایسا کوئی شخص پاکستان میں ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح اس میں ایک اور بڑی وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے خود کو قادیانی ڈکلیئر کرنا، یعنی یہ لوگ یہاں سے تو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کے جاتے ہیں لیکن وہاں جا کر یہ قادیانی بن جاتے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بھی قادیانیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، تو یو کے اور دیگر ممالک کے اندر ان کو اس طرح سے مخالفت کا سامنا نہیں کرنے پڑتا اور وہاں وہ خود کو احمدی کمیونٹی کے اندر ڈکلیئر کر لیتے ہیں اور یوں ان کو ایک لمبے عرصے کے لیے یا ساری زندگی کے لیے وہاں رہنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ لیکن اس سب کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ واقعی اسٹوڈنٹ ویزے پہ جانا چاہتا ہے یا واقعی کسی کاروباری سلسلے میں وہاں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے کئی مشکلات سامنے آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ ممالک ایز اے میسج جج کرتے ہیں کہ یہ تو پاکستانی ساری ایسے ہوں گے، یا یہ ساری ایتھیسٹ ہونا چاہتے ہیں، یا یہ سارے گے بننا چاہتے ہیں، یا یہ سارے کے سارے ہی قادیانی بننا چاہتے ہیں۔ اور یوں نہ صرف آپ خود اور اپنی فیملی کو بدنام کرتے ہیں بلکہ پورے پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔